واقعہ کربلا اہل تشیع کی معتبر کتاب صحیفہ کربلا سے پیش کیا جائے گا، جو کہ علی نظر منفرد کی لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ نثار احمد زین پوری نے کیا ہے۔ یہ کتاب کسی بھی شیعہ کتاب گھر سے بآسانی دستیاب ہے۔ اس کتاب کو PDF میں ایک کلک پر ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ حسین کا کربلا جانے کی بنیاد خواب تھی۔ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ اس خواب پر کیا جو انہوں نے دیکھا، جس میں نبی نے حسین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے باپ تم پر قربان جائیں، میں تمہیں ان لوگوں کے بیچ اپنے خون میں آغشتہ دیکھ رہا ہوں۔ خدا نے جنت میں جو مقام تمہارے لیے معین کیا ہے وہ شہادت کے بغیر نہ مل سکے گا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 75۔ حسین کی کربلا جانے کی وجہ یہ خواب اور اس جیسے اور خواب ہیں جو اس کتاب میں لکھے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیات 3۔ اس لیے دین مکمل ہو چکا ہے اور نبی کسی کے خواب میں آ کر کوئی حکم نہیں دیتے، بلکہ قرآن اور حدیث میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ وہ من گھڑت باتیں ہیں جو منافقین کے بھیجے ہوئے سازشی خطوط سے توجہ ہٹانے کے لیے بنائی گئی ہیں، تاکہ لوگ ان کوفیوں کی بے وفائیوں اور ان کے قاتل ہونے کو نظر انداز کر دیں۔ حسین کو کربلا نہ جانے کا مشورہ جب حسین مکہ سے مدینہ جانے لگے تو محمد بن حنفیہ نے ان کو روکا اور پیشکش کی، اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو ادھر ادھر شہروں میں جاتے رہیں اور ان کی بیعت نہ کریں۔ اگر آپ سمجھیں کہ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہیں تو پھر آپ بیعت لے لیں، اگر کچھ آپ کی بیعت کریں اور کچھ نہ تو پھر فتنہ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ حسین نے کہا، بھائی تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 78۔ محمد بن حنفیہ حسین کے بھائی تھے، وہ بھی حسین کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ مکہ نہ جائیں، کیونکہ مکہ جانے کے بعد وہ عراق جانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حسین نے جواب میں کہا، اگر پوری دنیا بھی مجھے کہیں پناہ نہیں لینے دے گی تو تب بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہ کروں گا۔ محمد بن حنفیہ یہ سن کر رونے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی حسین نے اس راستے کا انتخاب جان بوجھ کر کیا ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 78۔ حسین کی کربلا روانگی۔ مکہ پہنچنے کے بعد حسین خانہ خدا کی حرمت کے تحفظ کی خاطر طواف اور سعی کے بعد حج کو عمرہ سے بدلا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ صفحہ نمبر 84۔ حج کے دوران ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی موجود ہوتی ہے اور اس وقت صحابہ بھی ایک بڑی تعداد میں تھے۔ اگر حسین ان بھیجے گئے خطوط کا ان سے ذکر کرتے تو ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ کوفہ جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حسین کا اہل بصرہ کے نام خطوط۔ مکہ سے حسین نے اہل بصرہ کے نام ایک ہی مضمون کے خطوط لکھے، جس میں لکھا، باوجود یہ کہ ہم خلافت کے سب سے زیادہ لائق تھے، لوگوں نے ہمارے اس حق کو چھین لیا، کیونکہ ہمیں اختلاف پسند نہیں ہے اور امت مسلمہ کی بھلائی کی خاطر اس زمانے میں ہم خاموش رہے۔ میں اس خط کے ساتھ اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں۔ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں صحیح راستے پر لے جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 99۔ اس کتاب کے مطابق حسین خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، تو پھر حسین نے یہ حق کیوں چھوڑا؟ اگر اتنا عرصے سے یہ امت کی بھلائی کی خاطر خاموش تھے تو اب مزید بھی خاموش رہنا چاہیے تھا، اور بیعت لینا اگر شروع کرتے تو پہلے مدینہ سے اور پھر مکہ میں حج پورا کرنے کے بعد وہاں بیعت کا سلسلہ شروع کرتے، کیونکہ وہاں ان کا پورا خاندان تھا اور صحابہ کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ لیکن حسین نے بصرہ اور کوفہ کا انتخاب کیا، جہاں منافقین کی
ایک بڑی تعداد موجود تھی جو صرف اور صرف حسین کو شہید کر کے پھر یزید کی حکومت کو الٹنے کے بعد پورے عرب میں یہودیوں اور مشرکین کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ حسین کے خطوط کے جواب میں یزید بن مسعود نے لکھا، خدا کی قسم، دین کے تحفظ کے لیے یزید سے جہاد کرنا مشرکین سے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ خلافت کا حق صرف انہی کا ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 91۔ میں آپ کی مدد کرنے میں اپنی کامیابی دیکھ رہا ہوں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 92۔ یزید کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور حسین کو مزید ابھارا کہ وہ عراق آئیں۔ یہی وہ منافقین تھے جو حسین کو کربلا بلوا کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور کامیاب بھی رہے۔ ان لوگوں نے یزید سے چھپ کر خطوط لکھے۔ یہ لوگ نہ یزید کے وفادار تھے اور نہ ہی حسین کے خیر خواہ۔ یہ اگر موقع ملتا تو یزید کو بھی قتل کر دیتے اور حسین کو تو کیا ہی۔ بہرحال سب نے حسین کو خطوط لکھے اور اپنی وفاداری اور بیعت کا یقین دلایا۔ حسین کو بھیجے گئے خطوط کا مضمون۔ حسین کو بھیجے گئے خطوط میں لکھا تھا، یہ خط بائیمان شیعوں کی طرف سے حسین کے نام، اما بعد عراق کی سمت روانگی میں جلدی کیجئے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا ان کا کوئی رہبر نہیں ہے، جلدی کیجئے۔ بھیجے گئے خطوط کا چند بنیادی نکات میں یہ خلاصہ ہے۔ معاویہ کی موت پر مسرت کا اظہار، یزید میں حکومت و خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، حسین کو کوفہ آنے کی دعوت، اہل کوفہ کا راہ امام میں فداکاری و جان بازی کا عہد۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 97۔ ان خطوط کو دیکھ لے تو واضح ہوگا کہ یہ خطوط انہی منافقین نے لکھے جو حسین کو کوفہ بلا کر شہید کرنا چاہتے تھے، آپ کو دھوکہ دیا اور اس بات پر ابھارا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ساتھ ہی میں ان منافقین نے معاویہ کے خلاف اپنا بغض بھی ظاہر کیا۔ یہ لوگ نہ صرف معاویہ بلکہ علی اور تمام صحابہ کے بھی دشمن تھے، کیونکہ یہ منافق تھے۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد، حسین کے پاس اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 97۔ ان تمام خطوط کے جواب میں حسین نے صرف ایک خط پر اکتفا کیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، جو کہ میرے معتمد ہیں، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ اہل فضل و عقل تمہارے خطوط اور تمہارے قصدوں کے پیغام کی تائید کرتے ہیں تو میں ان قریب تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 98-98۔ حسین کے اس خط سے اندازہ لگائیں کہ وہ ان خطوط بھیجنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ہی عثمان اور علی کے قاتل ہیں اور اب بھی قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی تصدیق کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا اور جن اہل فضل و عقل والوں کے پاس بھیجا ان کا حال بھی آگے آئے گا۔ اور یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بات صحیح ہوئی تو وہ آئیں گے ورنہ نہیں۔ حالانکہ حسین کی یہ بات سراسر اس خواب کی مخالفت کرتی ہے جس کی بنا پر آپ نے عمران بن حنفیہ سے کہا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے جانے کا۔ مسلم بن عقیل کا سفر۔ مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ آئے اور پھر قبیلہ کیس کے 2 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے سفر میں حسین کے نام خط لکھا اور کہا، میں جو کہ بطن الخیبت، جو کہ پانی کے کنارے واقع ہے، قیام پذیر ہوں، کیونکہ سفر میں بدشگونی کے آثار نظر آتے ہیں، لہٰذا مجھ کو اس سے معاف رکھا جائے اور کسی اور آدمی کو کوفہ روانہ کیا جائے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 99۔ یہ نبی کے تربیت یافتہ لوگ اور ان کے ایسے کمزور عقائد کے وہ پانی اور کسی جگہ سے بدشگونی لیں، ایسا ہرگز ناممکن ہے۔ یہ بھی ان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ تاریخ کا تحفہ ہے جو کہ مسلم بن عقیل جیسے دلیر شخص کی یہ تصور کشی کر رہا ہے۔ حسین نے مسلم کو جواب لکھا، اما بعد ڈرتا ہوں کہ اس خط کو لکھنے کا محرک کہیں خوف نہ ہو، جس منزل کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 99۔
مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد اور کوفیوں کی بیعت۔ مسلم بن عقیل نصف رمضان کو مکہ سے روانہ ہوئے اور شوال میں کوفہ پہنچے اور وہاں مختار بن عبید صفکی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ صفحہ نمبر 100۔ مختار کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کے بہنوئی تھے، اس لیے مسلم نے ان کے گھر قیام کیا۔ جب کوفیوں کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل مختار کے گھر ہیں تو سب وہاں جمع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے ان سب کے سامنے حسین کا خط پڑھا۔ یہ عظیم جماعت جو کہ منافقین پر مشتمل تھی، ان کا حال آگے آئے گا کہ کس طرح یہ پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں اور حسین کو بلوانے کی تیاری کرتے ہیں۔ حاکم کوفہ کا خطبہ۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کو جب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کے بندو، خدا سے ڈرو، تفرقہ اندازی اور فتنہ پروری سے بچو، کیونکہ اس سے لوگوں کا کشت و خون ہوتا ہے اور ان کے اموال برباد و غارت ہوتے ہیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 103۔ جب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی تعداد 25,000 ہو گئی تو آپ نے خروج اور انقلاب کا ارادہ کیا، لیکن ہانی نے منع کیا اور کہا اس کام میں جلدی نہ کرو۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 111۔ خروج کا مطلب کہ یزید کی بیعت سے نکل جانا اور یزید کے خلاف لڑنا تاکہ اس کو خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی بے وفائی۔ رات ہونے سے پہلے ہی سارا مجمع جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھا پراگندہ ہو گیا اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ انف بن قیس نے اہل کوفہ کے بارے میں کہا، کوفہ والو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جسے روز نایا شوہر چاہیے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 124۔ یہ ویسا ہی الزام ہے جو علی اپنی فوج کے لوگوں پر لگاتے تھے اور یقیناً کوفہ والوں کا کام ہی منافقت تھا، اس لیے وہ پہلے حسین کو شہید اور پھر یزید کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے۔ رات ہو گئی تو مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا اور گلی کوچوں میں پھر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کے در پر دستک دیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 125۔ مسلم جاتے جاتے طوع کے گھر پہنچے اور اس سے کہا کہ میں مسلم ہوں، اہل کوفہ نے مجھ سے دغا بازی اور بے وفائی کی ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 148۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ کوفہ والے بیعت کر کے پھر سکتے ہیں تو یہ لوگ مسلم کو قتل کرنے سے کہاں رک سکتے ہیں؟ اس لیے یزید پر یا کسی اور پر اس کا الزام دھرنا بھی انہی کوفیوں اور منافقوں کا کام ہے۔ اصل میں انہوں نے پہلے بیعت ختم کی اور پھر خود ہی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ مسلم نا امید ہو گئے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، جو شخص اتنا بڑا کام انجام دیتا ہے اس کو رونا نہیں چاہیے۔ مسلم نے جواب دیا، میں حسین اور ان کے ساتھیوں پر رو رہا ہوں کہ وہ تمہارے خطوط پر اعتماد کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 145۔ اس سے واضح ہوا کہ اگر حسین کو کوفہ کے منافقین سرداروں اور عوام کے بارے میں خبر ہو جاتی تو وہ کبھی کربلا نہ آتے اور نہ ہی شہید ہوتے، لیکن افسوس کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو بھی بے وفائی ہوئی اس کا علم حسین کو مکہ سے نکلنے سے پہلے نہ ہو سکا اور وہ لا علمی میں کوفہ کی طرف چل پڑے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ نبی حسین کے خواب میں آ کر یہ تو بتا رہے ہیں کہ حسین تمہیں کربلا کی طرف جانا ہے اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ نہ بتایا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے گا اور کوفہ والے لوگ جو خطوط بھیج رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ اصل میں خوابوں کی یہ کہانیاں صرف اور صرف تاریخ دانوں کا کمال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ہی اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ مسلم بن عقیل کی وصیت اور شہادت۔ مسلم نے کہا، کیا تم میری طرف سے حسین تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہو کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ واپس لوٹ جائیں، اپنے اہل بیت کو بھی اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ اہل کوفہ کے فریب سے بچے رہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے والد کی مددگاروں کو قتل کر دیا۔
صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 136۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوفہ والوں نے بیعت کرنے کے بعد مسلم کو قتل کیا، اور یہی لوگ عثمان اور علی کے قاتل بھی تھے، اور حسین کے لیے میٹھا زہر منافقت کا تیار کر رہے تھے، پہلے خطوط بھیج کر اور پھر ان کو شہید کر کے الزام یزید کے سر لگا دیا۔ مسلم بن عقیل تسبیح و استغفار میں مشغول ہو گئے اور فرمایا، خدایا ہمارے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ فرما جس نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں فریب دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں قتل کیا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 140۔ یہاں مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ یہی بیعت کرنے والے ہی ان کے قاتل ہیں۔ مسلم بن عقیل کو 8 ذی الحج 60 ہجری میں شہید کیا گیا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 141۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہ مل سکی، اور وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کربلا کی طرف نکلے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کربلا میں ان کے لیے بیعت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حسین کی مکہ سے روانگی کی وجوہات۔ حسین نے مکہ سے روانگی کے وقت یہ خطبہ دیا کہ میری قتل گاہ اور مدفن پہلے منتخب ہو چکا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کرتے ہیں۔ جو ہماری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے اور خود کو خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے، انشاءاللہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 145۔ یہاں حسین اپنے شہید ہونے کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ قربان ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ اس سفر کا مقصد اور وہاں جانا حسین نے واضح کر دیا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرنا ہے جو کہ ان کو خواب میں نبی نے دی۔ یہ دو باتیں متضاد ہیں کہ ایک طرف حسین مسلم بن عقیل کو کوفہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور اپنے وہاں جانے کے لیے ان کے گرین سگنل سے مشروط کیا، اور دوسری طرف یہ کہ مکہ میں روکنے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے کیونکہ نبی نے خواب میں بتایا کہ کربلا میں شہید ہونا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ نے یہ افسانہ گھڑا تاکہ کوفہ کے منافقین کو قاتلین عثمان کے الزام سے بچ سکیں۔ حسین کے کوفہ ہجرت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ کوفہ والوں نے آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ واضح رہے کہ معاویہ کے زمانہ میں بھی انہوں نے اس سلسلے میں آپ کو بہت سے خطوط لکھے، اور اگر حسین کوفہ کے علاوہ کہیں اور تشریف لے جاتے تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ حسین نے ان لوگوں کے دعوت ناموں کو نظر انداز کر کے دوسری جگہ کو انتخاب کیا کہ نتیجہ میں شہید ہو جائیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 147۔ ان کوفیوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہر اسلامی حکومت کو کمزور کیا، اور معاویہ کے زمانے میں بھی حسین کو کوفہ بلانے کے لیے خطوط لکھے، لیکن ان کی چالیں ناکام رہی، اور پھر آخر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کی سازشیں تیز ہو گئی اور حسین کو کوفہ بلانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو کربلا جانے سے روکا، حسین کو عمر بن عبد الرحمن، مصور بن مخرمہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، جابر ابن عبداللہ انصاری، اوزائی عبداللہ بن جعفر نے اور کئی صحابہ اور تابعین نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 150۔ جس شب حسین مکہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، اسی رات میں محمد بن حنفیہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی، بھائی آپ اہل کوفہ سے واقف ہیں، انہوں نے آپ کے والد اور بھائی سے بے وفائی کی، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ حسین نے فرمایا، بھائی مجھے خوف ہے کہ کہیں یزید بن معاویہ مجھے اچانک مکہ میں قتل نہ کرا دے اور میری وجہ سے خانہ خدا کی بے حرمتی ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر مکہ میں ٹھہرنے میں خوف ہے تو یمن چلے جائیں یا ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے کہ جہاں پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ حسین نے فرمایا، میں آپ کے اس مشورے پر غور کروں گا۔ سحر کے وقت حسین نے کوچ کا ارادہ کیا۔ جب محمد بن حنفیہ کو خبر ہوئی تو آپ نے کہا، بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بات پر غور کروں گا، کیا ہوا جو اتنی جلد مکہ سے جا رہے ہیں؟
حسین نے فرمایا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ محمد میرے پاس ہیں اور فرما رہے ہیں حسین نکلو، بے شک خدا تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا تو ان عورتوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ حسین نے فرمایا خدا کی مشیت یہی ہے کہ انہیں اسیر دیکھیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 148۔ کوفی جنہوں نے خطوط لکھے وہی منافقین تھے اور انہوں نے ہی حسین کو قتل کیا، کیونکہ بقول محمد بن حنفیہ انہوں نے ہی حسن اور علی سے بے وفائی کی اور علی کو شہید کیا۔ دوسری بات جو حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یزید مجھے مکہ میں قتل نہ کرا دے، یہ بھی دراصل کوفیوں کی سازش تھی جو حسین کو یزید کے بارے میں بدگمان کر رہے تھے۔ ایک اور نقطے کی بات کہ حسین سے ایک طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ آپ محمد نے ان کو خواب میں آ کر بتایا کہ تمہیں کربلا کی سرزمین پر شہید ہونا ہے، اور دوسری طرف یہ خوف کہ کہیں مجھے مکہ میں قتل نہ کر دیا جائے۔ محمد بن حنفیہ کے مشورے پر حسین نے غور کرنے کا وعدہ کیا۔ اگر یہ پیشن گوئی پہلے سے آپ محمد نے کر دی تھی تو پھر سوچنے اور محمد بن حنفیہ کے روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر حسین کا آخری وقت یہ کہنا کہ آپ محمد میرے خواب میں آئے اور مجھے جانے کا حکم دیا۔ آپ محمد آپ کے پاس اس وقت خواب میں کیوں نہ آئے جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اور آپ کو خبر نہ ہو سکی؟ اسی طرح محمد بن حنفیہ منع کرتے رہے کہ پیشن گوئی آپ کے لیے ہوئی تو عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی اس مرضی کا حسین کو کیسے پتہ چلا؟ مکہ سے کربلا تک حسین دوران سفر مکہ سے کربلا تک 20 اور بعض کے قول کے مطابق اس سے زیادہ منزلیں طے کی ہیں۔ دوسری منزل تنیم پر حسین نے اپنے اصحاب کے لیے اونٹ کرائے پر لیے اور ان سے فرمایا جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہو آئے، ہم اسے بھی کرایہ دیں گے اور اچھی باتیں بتائیں گے۔ جو راستہ میں ہم سے جدا ہونا چاہے گا ہم اسے اتنا کرایہ دیں گے جتنا اس نے راستہ طے کیا ہوگا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 161۔ حسین کا سفر اونٹوں پر ہوا، آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھی۔ حسین کا سفر 8 ذی الحج کو شروع ہوا مکہ سے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے، یعنی 22 دن میں مکہ سے کربلا پہنچے۔ کربلا سے مکہ تک کا فاصلہ 1350 کلومیٹر ہے۔ اونٹ دن میں زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتا ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے کم از کم 33 دن درکار ہیں۔ پھر یہ محرم ہی کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں نے ہجری سال کی بنیاد آپ محمد کی ہجرت پر رکھی ہے، اور اگر ان کی ابتدائی سال کو ہی غم میں بدل دیا جائے تو سارا سال یہ کم ہمت رہیں گے۔ آپ 12 ذی الحج وادی عقیق پر پہنچے تو آپ کو عبداللہ بن جعفر طیار کا خط ملا جس میں آپ کو واپس لوٹنے کا کہا۔ آپ نے جواب دیا میں نے آپ محمد کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 162۔ یہاں ایک حیرت ناک بات ہے کہ مسلم بن عقیل 8 ذی الحج میں شہید کیے گئے اور وادی عقیق پر حسین 12 ذی الحج کو پہنچے، تو آپ محمد نے ان کو مسلم بن عقیل کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اس لیے خوابوں کا سہارا اس واقعہ میں صرف اس لیے لیا گیا کہ واقعہ کی حقیقت سے مسلمانوں کو دور رکھا جائے۔ یہ کام منافقین نے کیا اور جو بات چاہی حسین اور صحابہ سے منسوب کر دی۔ میں بنی امیہ کے خوف سے یہاں اترا ہوں اور یہ اہل کوفہ کے خط ہیں، لیکن جن لوگوں کے یہ خط ہیں وہی لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 164۔ یہاں حسین خود گواہی دے رہے ہیں کہ حسین کو شہید کرنے والے یہی خطوط لکھنے والے ہیں۔ یزید کا ان کی شہادت سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علی، عثمان اور اب حسین کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔
18 ذی الحج کو حسین خزیمیہ کے مقام پر پہنچے اور یہاں ایک دن رات قیام کیا، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 168۔ 22 ذی الحج کو حسین صلبہ کے مقام پر پہنچے، یہاں آپ کو مسلم میں نقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 173۔ یہ وہ نکتہ ہے جو کہ اس تمام افسانہ کا راز کھولتا ہے کہ حسین سے جو خواب میں آپ محمد کے آنے اور ان کو عراق جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، بلکہ آپ کو ان کی شہادت کے 13ویں دن پتہ چلا۔ اگر پہلے ہی مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چل جاتا یا ان کی وصیت مل جاتی جس میں انہوں نے حسین کو آنے سے روکا تو یہ سارا واقعہ نہ ہوتا، لیکن یہ واقعہ گھڑنے میں بھی انہی منافقین اہل کوفہ کا ہاتھ تھا۔ ہمیں ایک افسوسناک اور دلگزار خبر ملی ہے اور وہ یہ کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یکتر شہید کر دیے گئے ہیں۔ کوفہ والوں نے ہم سے بے وفائی کی، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس کے لیے کوئی بے عزتی نہیں، کیونکہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ صفحہ نمبر 176۔ اگر کوئی جہاد کے لیے یا اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے جا رہا ہو تو کیا وہ خود یا اپنے ساتھیوں کو پلٹنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ افسانے صرف اور صرف حسین کے کردار اور مقصد کو غلط انداز میں پیش کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ذو حسم پر حسین نے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، میں خدا کے سامنے معذور ہوں، میں خود اپنی رائے سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ تم نے مجھ کو خطوط لکھے۔ اب اگر تم اپنا عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ میں یہیں سے لوٹ جاتا ہوں، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 182۔ یہاں پر حسین سے ایک متضاد بات منسوب کی جا رہی ہے۔ پہلے جب وہ کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اصحاب کی ایک کثیر تعداد نے جب ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ محمد نے خواب میں جانے کا کہا۔ یہاں پر وہ اہل کوفہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے آیا ہوں، اور یہ بھی کہ اگر تم عہد و پیمان پر قائم نہیں تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اگر یہ اسلام کی خاطر جنگ تھی تو اس سے واپس لوٹنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی کہ اگر مسلم بن عقیل کی خبر اور وصیت حسین تک آپ محمد کے خواب یا کسی قاصد کے ذریعے پہنچ جاتی تو وہ پھر لازماً کربلا نہ آتے، کیونکہ اس میں انہوں نے ان کوفیوں کو عہد و پیمان توڑنے کا ذکر کیا۔ حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو سوار ہو جاؤ۔ وہ اور اہل بیت سوار ہو گئے، فرمایا واپس لوٹ چلو، لیکن واپسی کا ارادہ کیا تو حر اور ان کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 183۔ یہاں تو یہ بھی حسین سے منسوب ہے کہ انہوں نے نہ صرف واپسی کا ارادہ کیا بلکہ واپسی کی کوشش بھی کی۔ اگر آپ محمد نے ان سے خواب میں کربلا جانے کا کہا اور یہ اسلام کو زندہ کرنے جا رہے تھے تو پھر یہ واپسی کیوں؟ حسین 2 محرم سن 8 ہجری کو کربلا پہنچے، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 197۔ حسین 8 ذی الحج کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حسین کی کربلا آمد۔ جب حسین کربلا پہنچے تو کہاں اتر جاؤ کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی ہماری قبریں بنے گی۔ آپ محمد نے مجھ سے یہی فرمایا تھا، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 198۔ اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا تو حسین نے واپس جانے کا فیصلہ کیوں کیا اور بیعت کرنے اور حکومت لینے اور وہاں کے لوگوں کو ان کا حق دلانے کے کیا معنی ہوئے؟ یہ تو صرف یہاں جان دینے کے لیے آئے تھے اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائے شہادت کے لیے۔ اصل میں یہ سب کچھ ان کوفیوں کے کارنامے ہیں کہ انہوں نے حسین کو پہلے چال بازی کر کے بلوایا، پھر یزید کے پاس پہنچنے سے پہلے شہید کیا، اور یہ داستانیں بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ حسین نے کربلا کے مقام پر دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمارا حق دلوا اور ہمیں ظالموں پر کامیابی عطا فرما، صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 199۔
جب حسین کو اور ان کے اہل بیت کو یہاں کربلا میں شہید ہونا ہے تو پھر یہ دعا کیسی کہ ہمیں ہمارا حق دلوا دے اور ظالموں پر کامیابی عطا فرما۔ اگر حق مل گیا یعنی خلافت اور کامیابی ہو گئی یعنی دشمن پر غلبہ، تو پھر کربلا میں شہادت کیسے ہوتی؟ عمر بن سعد نے خط لکھا جس میں لکھا کہ حسین کہتے ہیں یا میں اس جگہ واپس لوٹ جاؤں جہاں سے آیا ہوں، یا اسلامی ممالک کی کسی سرحد پر چلا جاؤں اور ایک مسلمان کی مانند زندگی بسر کروں، یا شام چلا جاؤں وہاں یزید جو چاہیں فیصلہ کریں، اس میں امت کی بھلائی ہو۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 218۔ یہ وہی اہم بات ہے جو کہ ثبوت ہے کہ حسین جب کربلا پہنچے اور کوفیوں کو اصلی روپ دیکھ لیا تو پھر وہ یزید سے ملنا اور بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ ملاقات حسین اور یزید کی ہو جاتی تو یہ منافقین اور کوفے کے لیے ایک زہر ثابت ہوتی، اور یہ منافقین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے بڑی حد تک ختم ہو جاتے۔ لیکن ان کوفیوں نے وہی سازش دہرائی جو جنگ جمل میں کیا تھا۔ جب علی اور اما عائشہ کی فوجیں صلح کر چکی تو منافقین کو اپنی موت نظر آئی، اس لیے علی اور عائشہ کے درمیان جنگ چھیڑ دی۔ بالکل اسی طرح یہاں حسین کا ارادہ دیکھ کر جب ان کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو انہوں نے حسین کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حسین نے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو کہا تم چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے بڑے سالار اور ساتھیوں کو دشمن کے نرغہ میں چھوڑ دیا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 225۔ کیا آپ محمد اور حسین کی یہی تربیت تھی کہ جنگ اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ ریاکار تھے؟ نہیں، بالکل یہ کوفیوں کے لکھے ہوئے افسانے ہیں جو صرف ان کوششوں میں ہے کہ مسلمان اس بات کو مان جائیں کہ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انہیں عبداللہ بن سبا کی پیروکاروں نے ہی حسین کو شہید کیا اور اپنے بوجھ یزید کے سر ڈالنے کے لیے یہ افسانہ لکھ ڈالا۔ شب عاشورہ حسین نے اپنے اصحاب و انصار کو جمع کیا اور کہا میں تم سب میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں جدھر چاہو نکل جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر دیہاتوں اور شہروں کی طرف نکل جاؤ تاکہ خدا تمہارے لیے کشائش پیدا کرے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 225۔ جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی صحیفہ کربلا میں لکھا تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں اور میرے اہل بیت مجھے دیکھیں گے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ اور اب یہاں اہل بیت سے ان کو چھوڑ جانے کا کہہ رہی ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو کیا اس کی خلاف ورزی اہل بیت کا شیوا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک افسانہ ہے جس میں اہل بیت کا کردار ایسا پیش کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ حسین کی اس بات کے جواب میں انصار میں سے کین نے کہا کہ میں 1000 بار قتل کیا جاؤں یہاں تک کہ خدا آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو قتل ہونے سے بچائے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 226۔ یہاں پھر وہ تضاد کے حسین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کربلا جانے کا مقصد آپ محمد کی پیشن گوئی کو پورا کرنا ہے، یعنی شہید ہونا ہے، اور آپ کے انصار اب تک نہیں سمجھے اور آپ کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ حسین نے خطبہ دیا اور فرمایا تم میں ایسے افراد موجود ہیں جو سچ بولنے اور صحیح کہنے میں مشہور ہیں، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہیل بن سعد، زید بن ارقم، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ آپ محمد سے کیا سنا، اس سے میری بات کو تصدیق ہو جائے گی۔ آیا یہ گواہیاں تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھتی؟ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 238۔ یہاں پھر حسین اپنی جان کو بچانے کے لیے ان کو خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ میں صحابہ کی سچائی کی تصدیق کی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسین یا علی کسی بھی دوسرے صحابی سے کوئی بغض نہیں رکھتے اور نہ ہی دوسرے اصحاب آپ سے یا علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، بلکہ سب آپس میں رحم دل اور دشمنوں پر سخت تھے۔ اہل کوفہ کو خطبہ دیا اور کہا اے گروہ، خدا تمہیں ہلاکت اور مصیبت میں مبتلا کرے، تم نے ہمیں فریاد اور
عاجزی سے پکارا تاکہ ہم تمہاری فریاد کو پہنچیں، اور ہم جلدی سے تمہاری فریاد رسی کے لیے آ گئے تو تم نے وہی تلوار ہمارے اوپر کھینچ لی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 246۔ یہاں پر حسین نے اقرار کیا کہ ان منافقین نے شہید کیا جنہوں نے خطوط لکھے، یزید کی فوج نے ان کو خطوط نہیں لکھے۔ حسین نے ایک اور خطبہ دیا اور کہا، میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو کیونکہ مجھے قتل کرنا جائز نہیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 249۔ یہ ایک پھر متضاد بات جو حسین سے منسوب کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قتل سے روک رہے ہیں۔ اگر پیشن گوئی ہو چکی اور آپ وہاں آئی ہی شہادت کے لیے تو پھر ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ حسین کا استغاثہ۔ حسین نے فرمایا، کیا کوئی ہے جو خدا کے لیے ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے حرم رسول سے دفاع کرے؟ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 262۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ حسین کو کربلا کے مقام کا بتایا گیا اور شہادت کا بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو کس لیے مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ جب اسماعیل کو ابراہیم نے خواب سنایا تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ نیچے لیٹ کر انہوں نے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا حسین اللہ کے حکم پر راضی نہ تھے؟ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت میں جو خواب حسین سے منسوب کیے گئے ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کی بیوی سے حسین نے کہا، خدا تم لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم عورتوں کے پاس چلی جاؤ، ان کے ساتھ رہو، خدا تم پر رحم کرے، عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹ آئی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 264۔ جب حسین کو یقین تھا کہ ان کو شہید ہونا ہے اور محمد بن حنفیہ نے بھی ان کو منع کیا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، لیکن آپ لے کر آئے۔ اب عورتوں سے فرما رہے ہیں کہ عورتوں پر جہاد نہیں، خیمہ میں چلی جاؤ۔ جب علی اکبر شہید ہوئے تو حسین اس طرح روئے کہ اس وقت تک کسی نے آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سکینہ نالہ کنا خیمہ سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا، سکینہ صبر کرو اور خیمہ سے باہر نہ نکلو۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 302۔ جب یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور حسین کو پیشن گوئی بھی ہوئی، اس کے علاوہ وہ خود سب کو صبر کی تلقین کرتے آ رہے ہیں اور خود ایسے روئے کہ کسی نے نہ دیکھا۔ یہ کسی مجاہد کی زندگی کا نقشہ نہیں، بلکہ حسین کو شہید کرنے والوں نے یہ رونا پیٹنا ظاہر کر کے لوگوں کی توجہ قاتلان حسین سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حسین نے فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس شیر خوار بچے پر رحم کرو۔ اس اسنا میں کوفہ کی فوج میں سے تیر مار کر بچے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حسین رونے لگے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 318۔ یہ اتنا بڑا بہتان جو حسین پر لگایا جا رہا ہے کہ وہ ہر وقت روتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ نواسہ رسول کی تصویر نہیں کھینچی جا رہی بلکہ ایک افسانہ لکھا گیا ہے۔ حسین کی شہادت۔ جب حسین شہید ہو گئے تو آسمان پر ملائکہ میں قرآن برپا ہو گیا اور بارگاہ خدا میں عرض کی، حسین تیرا ہر گزیدہ اور تیرے رسول کا فرزند ہے۔ خدا نے ملائکہ کے سامنے حضرت قائم کی تصویر ظاہر کی اور فرمایا، میں اس قائم کے ذریعے خون حسین کا انتقام لوں گا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 338۔ یہ ملائکہ اور اللہ کے درمیان گفتگو کس پر نازل ہوئی؟ یہ کس پر وحی اتری؟ قرآن کی کس آیات میں ہے؟ اگر حسین کی شہادت کے بارے میں آپ محمد نے خواب میں بتا دیا، حسین کو تو اس وقت قائم کے بارے میں کیوں نہ بتا سکے؟ جب حرم کی عورتوں نے آپ کے گھوڑے کو بغیر سوار کے اس حالت میں دیکھا کہ زمین ڈھلکا ہوا ہے تو وہ سر برہنہ اور پیٹتی ہوئی خیمے سے باہر نکل آئیں اور بلند آواز سے نالہ و شیون کرتی ہوئی مقتل کی طرف گئی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 340۔ کیا آپ محمد اور حسین کی یہ تربیت تھی کہ عورتیں برہنہ سر نکل آئیں اور بے صبری ہو جائیں؟ یہ نقشہ کسی نے منافقین اور اہل کوفہ کے گھر کا کھینچ کر اس کو حسین کے خاندان پر چسپا کیا ہے۔ وہ ایسے لوگ نہ تھے۔ حسین نے جمعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو نماز ظہر کے بعد شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 56 سال اور چند مہینہ تھی۔
حسین کی شہادت کے بعد ہونے والے من گھڑت واقعات۔ آپ کی شہادت کے بعد زمین کو شدید زلزلہ آیا، مشرق اور مغرب میں تاریکی چھا گئی، لوگ زلزلوں اور بجلی کی کڑک میں گھر گئے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان سے 40 روز تک خون کی بارش ہوئی، سورج کو 40 دن گہن لگا رہا، 14 دن تک آسمان حسین پر رویا، بعض ستارے آپس میں ٹکرا گئے، ایک مدت تک صبح اور عصر کے وقت در و دیوار پر تازہ خون نظر آیا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 340۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ حسین کی شہادت اللہ کی مرضی سے ہوئی، اور اس کو آپ محمد نے حسین کو خواب میں آ کر بتایا، اور مکہ میں صحابہ کے روکنے کے باوجود آپ نہ رکے۔ پھر یہ ساری کہانیاں آسمان، رویا وغیرہ، تو یہ سب کس کے فیصلے پر احتجاج ہے، اللہ کے یا کسی اور کے؟ یہاں صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کے انتقال یا شہادت سے کوئی سورج گرہن یا ایسے کوئی قصہ نہیں ہوتے جو یہاں کوفیوں نے لکھے۔ حدیث ہے، ابو سعود سے روایت ہے کہ آپ محمد نے فرمایا، سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کے مرتے پر گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ چیز دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1261۔ کربلا کے شہداء کی تعداد 72، کسی روایت میں 87 یا 61 یا 145 یا 78 بھی ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 353۔ جب اسیروں یعنی قیدیوں نے شہیدوں کے ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھا تو نالہ و شیون کی آواز بلند کی اور منہ پر تماچے مارے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 371۔ علی نے نبی کے انتقال کے وقت یہ خطبہ دیا اور کہا، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالہ و فریاد سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ کر دیتے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 471۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ عورتیں صفین کے مقتولین پر گریہ کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا، تمہارا اپنی عورتوں پر بس نہیں چلتا، تم ان کو اس طرح کی فریاد سے روک نہیں سکتے۔ آپ آگے بڑھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھے تو آپ نے منع کر دیا کہ حاکم کے ساتھ ایسا چلنا مومن کے حق میں ذلت ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 747۔ ملاحظہ کیجئے، وہ علی اور اہل بیت جو آپ محمد کے انتقال پر بھی اس لیے ماتم نہیں کر رہے کہ آپ محمد نے منع کیا، اور دوسروں کو بھی علی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جبکہ اپنے گھر والے اتنے بے صبرے کے لگتا ہے کہ وہ صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ البقرہ پارہ نمبر 1 آیات 43۔ یہ سب آپ محمد اور ان کے اصحاب پر بہتان ہے اور ایک ایسی سازش ہے جس سے مسلمانوں کے سامنے صحابہ کی ایک بے عمل اور بے صبری تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ جناب زینب کا خطبہ۔ زینب نے کہا، اے کوفہ والو، اے مکارو، خیانت کارو، اے بغیرت لوگو، خدا کرے تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہ رکے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ کیا تم میرے بھائی حسین کے لیے رو رہے ہو؟ رو کہ تم اسی لائق ہو، ہنسو کم، رو زیادہ کہ تمہارے دامن پر ذلت کی گرد بیٹھ چکی ہے۔ یہ بدنامی کا داغ تمہارے دامن پر ہمیشہ رہے گا، اسے ہرگز نہ چھڑا سکو گے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 388۔ جناب زینب نے یہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے کوفہ والوں کا، جن کا تعلق عبداللہ بن سبا سے تھا اور جو منافقت کر کے عثمان پھر علی اور اب حسین کو شہید کر گئے۔ زینب کی بد دعا کا آج بھی اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر طرف آپ کو آج بھی وہ لوگ حسین کی شہادت پر روتے اور ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا میں انبیاء کو بھی قتل کیا گیا اور بے شمار صحابہ بھی جنگوں میں شہید ہوئے، لیکن اسلام نے کسی کے لیے ماتم یا
ہر سال نوحہ اور سینہ کوبیاں نہیں کی، بلکہ یہ سب کچھ حسین کے لیے ان کوفیوں نے ایجاد کی، جنہوں نے پہلے حسین کو کربلا بلایا، پھر بے وفائی اور غداری کر کے ان کو شہید کیا، اور آخر میں اپنا جرم چھپانے کے لیے پہلے توابین بنے اور پھر بعد میں رونا پیٹنا ایجاد کیا تاکہ کوئی ہم کو پہچان نہ لے۔ رب کی قدرت دیکھیے کہ جناب زینب کی زبان مبارکہ سے ہی ان منافقوں کی نشاندہی ہو گئی، اور آج پوری دنیا میں ان حسین کے قاتلوں کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ جناب ام کلثوم کا خطبہ۔ ام کلثوم نے کہا، اے کوفیو، تمہارے چہرے منفور ہو جائیں، تم نے حسین کو میدان جنگ اور دشمن کے ہاتھ میں تنہا چھوڑ دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 391۔ یہاں جناب ام کلثوم بھی حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خطوط لکھے یزید کے خلاف، اور انہی لوگوں نے حسین کو قتل کیا۔ امام زین العابدین کا خطبہ۔ امام زین العابدین نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے والد کو خط لکھے اور پھر انہیں دھوکہ دیا؟ خدا تم کو موت دے۔ کوفیوں نے کہا، اے فرزند رسول، ہم آپ کے حکم کے فرما بردار ہیں، آپ حکم دیجئے، جو آپ کے آڑے آئے اس سے جنگ کریں، اور جو آپ کا فرمان تسلیم کرے اس سے صلح کریں، اور یزید کو تخت حکومت سے اتار کر قید کر لیں، جنہوں نے آپ کے خاندان والوں پر ظلم کیا۔ امام زین العابدین نے کہا، دور ہو جاؤ اے دھوکے بازو اور بے وفا لوگو، کیا تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو میرے بزرگوں کے ساتھ کر چکے ہو؟ اطمینان کرو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 392۔ امام زین العابدین نے بھی وضاحت کی ہے کہ حسین کو شہید کرنے والے یہی کوفی تھے جنہوں نے محب اہل بیت کا لباس پہنا ہوا تھا، اور یہ بھی واضح کیا کہ جس طرح حسین تمہاری باتوں میں آ گئے، میں آنے والا نہیں ہوں۔ حسین کے اہل خانہ یزید کے مہمان۔ امام زین العابدین نے یزید سے کہا، میں جمعہ کا خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا، ٹھیک ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 456۔ اگر یزید ان کو کافر سمجھتا یا یہ یزید کو کافر سمجھتے اور اپنا دشمن، تو اجازت کیوں لیتے اور اجازت کیوں ملتی؟ جب بھی یزید کھانے کے لیے بیٹھتے تو علی بن الحسین کو بلاتے اور اسی دسترخوان پر بٹھاتے اور کہتے، میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ یزید نے علی بن الحسین سے کہا، مجھے آپ کے والد پر تعجب ہے کہ انہوں نے آپ کا نام علی کیوں رکھا؟ زین العابدین نے کہا، میرے والد حسین اپنے والد سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 456۔ یزید اگر اتنا فاسق، شرابی، ظالم تھا تو اہل بیت سے اتنی محبت کیوں رکھتا تھا؟ یزید کو کسی دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کوفیوں نے جب دیکھا کہ اگر واقع حسین یزید سے ملاقات کر لیتے تو پھر ہم ایک لمحہ بھی مزید اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اہل بیت کی یزید کے ہاں سے واپسی۔ جب یزید نے اہل بیت کو واپس بھیجنے کا ارادہ کیا تو امام زین العابدین نے یزید سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ یزید نے کہا، میں نے جن 3 خواہشات کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے بیان کیجئے تاکہ پوری کر دوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، پہلی یہ کہ میں ایک بار اور والد حسین کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری یہ کہ ہمارے لوٹے ہوئے مال کو واپس کیا جائے، تیسری یہ کہ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ان عورتوں کے ساتھ کسی معتبد آدمی کو بھیج دو تاکہ وہ انہیں ان کے جد کے حرم تک پہنچا دیں۔ یزید نے کہا، آپ کی پہلی خواہش تو پوری نہیں کی جا سکتی، رہی دوسری خواہش تو میں کئی گنا مال دوں گا، اور تیسری خواہش کے لیے یہ ہے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی عورتوں کے ساتھ نہیں جائے گا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 468۔ یزید جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ وہ حسین اور ان کے اہل بیت سے کوئی بغض نہ رکھتے تھے، بلکہ یہ وہ منافقین اہل کوفہ کے لوگ تھے
جنہوں نے یزید اور حسین کو دشمنوں کی طرح پیش کیا، ورنہ جیسا کہ ان منافقین نے من گھڑت تاریخیں لکھی ہیں کہ یزید اتنا ظالم اور فاسق تھا، ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا، تو اگر وہ واقعی اتنا ظالم اور فاسق تھا تو یہ باقی کیسے بچ گئے؟ پھر زین العابدین نے اسی غلط فہمی کا اظہار کیا جو کہ منافقین نے یزید کے متعلق پھیلائی کہ یزید ظالم تھا، اس لیے زین العابدین نے اپنے قتل ہو جانے کا خوف دل میں رکھا، لیکن یزید نے ایسا نہ کیا۔ جب اہل بیت کو شام میں ایک زمانہ ہو گیا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا اہل بیت کو مدینہ روانگی کے وقت یزید نے امام زین العابدین کو بلایا اور کہا اگر آپ کے والد سے میری ملاقات ہو جاتی تو ان کی ہر پیشکش قبول کر لیتا اور جیسے بھی ممکن ہوتا انہیں قتل ہونے سے بچا لیتا، اگرچہ اس سلسلے میں میرے بعض بیٹے بھی مارے جاتے، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کی شہادت خدا کا فیصلہ تھا۔ جب وطن لوٹنے کے بعد اطمینان سے زندگی بسر ہونے لگے تو مجھے خط لکھیے اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھے لکھیے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 471۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنا پر منافقین اہل کوفہ کے لوگوں نے حسین کو شہید کر دیا۔ اسی لیے جب حسین نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تو ان منافقوں نے فوراً شہید کر دیا اور یزید کے پاس جانے سے روکا، اگر وہ چلے جاتے تو حسین کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا اور کوفی بے نقاب ہو جاتے۔ پھر نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو اہل بیت کی آبرو اور ان کی شان و عظمت کا خیال رکھنا، راتوں کو راستہ طے کرنا، ان کے آگے آگے خود چلنا، اور اگر راستے میں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فراہم کرنا، نیز ان کے ساتھ 30 سوار اور بھیجے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 432۔ اور جیسا کہ یزید نے حکم دیا تھا راستہ بھر اہل بیت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ جن لوگوں کو یزید نے ان کے ہمراہ کیا تھا وہ نگہبانوں کے مانند انہیں اپنے حصار میں لیے رہتے تھے، اور جب کسی منزل پر اترتے تھے تو وہ ان سے الگ ہٹ جاتے تھے تاکہ آسانی سے وضو کر لیں۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 472۔ کیونکہ حسین کا کوفہ والوں سے خطوط کا تبادلہ خفیہ تھا اور یزید کو اس کی خبر نہ تھی، اگر ہوتی تو وہ ضرور ایسے ہی حفاظت کرتے حسین کی جیسے ان کے اہل خانہ کی، لیکن کوفیوں نے جب دیکھا کہ اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہماری موت، لہٰذا ان کو شہید کر دیا۔ جب سفر کے دوران قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تو اہل بیت نے کہا ہمیں کربلا لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو زینب عورتوں کے درمیان آئی اور گریبان چاک کیا اور دلوں کو برما دینے والا نالہ کیا۔ ام کلثوم نے اپنے چہرے پر ایک سیلی ماری۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 473۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی، حسین جو تمام مسلمانوں کو گریبان چاک کرنے اور نوحہ کرنے سے منع کرتے رہے اور صبر کا درس دیتے رہے، وہ عملی طور پر ایسے بے صبرے اور شریعت کا جنازہ نکالنے والے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ سب ان پر ایک تہمت ہے۔ حسین کی قبر کی زیارت، جو شخص حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 498۔ یہ فضیلت کس نے ایجاد کی؟ اللہ کا حکم ہے یا نبی کا، علی کا یا حسین کا؟ ذرا غور کریں کہ کس طرح رب کے عرش کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ قبر حسین کی زیارت خدا کے نزدیک 20 حج کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 498۔ یہ بھی خود ساختہ باتیں ہیں جو انہی کوفیوں نے گھڑی تاکہ لوگ دین میں اپنی طرف سے ایجادات کریں اور صحیح دین اسلام کی تعلیمات سے دور رہیں۔
جو شخص سال میں 3 مرتبہ حسین کے مزار کی زیارت کرے گا وہ مفلسی اور تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 499۔ زیارت حسین کی قبر حج کی مانند ایک مرتبہ واجب ہے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 500۔ جو خود مفلسی اور تنگ دستی میں شہید ہوئے اور اہل خانہ حسین کی شہادت کے بعد غم زدہ رہے، ان کی تنگ دستی دور نہ ہوئی اور زیارت کرنے والوں کی ہو جائے گی۔ اسی طرح حج کو واجب کرنے والا اللہ ہے، کہاں حج اور کہاں قبر کی زیارت۔ جو غم زدہ بھی میری زیارت کے لیے آئے گا خدا اسے اس کے خاندان کے پاس مسرور لٹائے گا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 499۔ شیعوں کی تحریک کا آغاز سن 61 ہجری یعنی اسی سال سے ہوئی جس سال حسین شہید ہوئے تھے۔ وہ اسلحہ جمع کرنے اور جنگ کی فکر میں پڑ گئے۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 504۔ یہ حسین کو شہید کرنے کے بعد اب یزید کی حکومت کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے ایک خوف بٹھا دیا مکہ اور مدینہ والوں میں، اب ان کی سازشوں کے لیے زمین ہموار ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ یزید کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے بلکہ خود بے نقاب ہوئے۔ کوفہ میں شیعہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ملامت کرتے اور ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ بہت بڑی خطا کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ حسین کو دعوت دے کر اپنے شہر میں بلایا اور پھر ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور ان کی مدد نہ کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ وہ اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے کہ گناہ ناقابل معافی نہیں اور ان کے دامن سے یہ ننگوار کا دھبا نہ چھوٹ سکے گا مگر یہ کہ حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں یا اس راہ میں خود مارے جائیں۔ یہ توابین کہلاتے ہیں۔ توابین وہ لوگ ہیں جو کربلا میں حسین کے شہید ہونے کے بعد فوراً نادم اور پشیمان ہوئے۔ توابین نے کہا خدا کی قسم ہم نے جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کر کے اپنے اوپر جفا کی۔ اس وقت کوفہ میں 5 آدمی ایسے تھے جو شیعوں کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ نمبر 1 سلیمان بن سرد خزائی، نمبر 2 مصعب بن نجیہ فزاری، نمبر 3 عبداللہ بن سعد بن نفیل ازدی، نمبر 4 عبداللہ بن والی تیمی، نمبر 5 رفاع بن شداد بجلی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 506۔ اب تو واضح ہو گیا کہ حسین کو خطوط لکھنے والے یہی لوگ تھے، انہوں نے ہی حسین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب یہ اس گناہ کا اقرار کر رہے ہیں اور یہی لوگ تھے جو اب یزید کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کام صرف مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کرنا ہے۔ اب یہ جان دینے کا عزم کر رہے ہیں، اور جب حسین کو بلایا تو اس وقت جان جانے سے ڈر رہے تھے۔ مصعب بن نجیہ فزاری نے کہا کہ حسین کے سلسلے میں خدا کے نزدیک قرار پائے۔ خدا کی قسم اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی عذر نہیں کہ ہم ان قاتلوں نیز ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 507۔ اب یہ سازش کے دوسرے حصے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے حسین کو شہید کیا اور اب دیگر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ساز باز کر کے قتل کیا۔ عبداللہ بن سعد بن نفیل ازدی نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے قتل ہونے سے میرا گناہ معاف ہو جائے گا تو میں خودکشی کر لیتا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 509۔ یزید کا انتقال نصف ربیع الاول سن 64 ہجری میں ہوا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 511۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے 3 سال حکومت کی اور ان منافقین کو ابھرنے نہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حسین کو شہید کرنے کے بعد اب یزید کی طرف بڑھیں گے، اور یزید نے ایسا اپنی زندگی میں ہونے بھی نہیں دیا اور خود اپنی طبعی موت انتقال کر گئے۔